اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجسسوا ولا تحسسوا او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر 3 بیماریاں پائی جاتی ہیں، ایک بدگمانی کی، دوسرے لوگوں کی کمیوں اور ان کے عیوب کو تلاش کرنا، اور تیسرے غیبت کرنا۔ یہ تینوں بیماریاں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور قرآن پاک نے بھی ایک موقع پر ان تینوں کا ایک ساتھ تذکرہ بھی کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اس آیت میں تینوں بیماریوں کو ذکر کیا اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ان تینوں سے بچو، ایک بدگمانی، دوسرے تجسس اور تیسرے غیبت۔ آدمی اپنے آپ کو جب بڑا سمجھنے لگتا ہے اور کچھ اپنے بارے میں اس کے دماغ میں ہو جاتا ہے کہ صاحب ہم ایسے ہیں ویسے ہیں، اور دوسروں کو گرا ہوا، گھٹیا، معمولی سمجھتا ہے، تب یہ بیماریاں سر ابھارنے لگتی ہیں اور آدمی اسے مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب اپنے کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم وی آئی پی ہو گئے اور ہم ایسے ہیں ویسے ہیں، ہمارے اندر یہ ہے وہ ہے، تو اب اگلے آدمی کو ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، یہ گرا ہوا ہے۔ تو اب اس وقت میں یہ تینوں بیماریوں میں شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک بات سب کے ذہن میں ہے، رہنا چاہیے، ایک ہے بدگمانی اور ایک ہے خوش گمانی اور حسن ظن، دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ آثار اور قرائن کو دیکھ کر کوئی ثبوت نہیں، کوئی دلیل نہیں، بس خالی آثار اور قرائن کی بنیاد پر ہم نے کسی کے بارے میں کوئی غلط رائے قائم کر لی، یہ غلط رائے کا لفظ ہے، غلط رائے قائم کر لی اور بالکل وہ بیٹھ گئی دل میں، یہ ہے بدگمانی۔ مثال کے طور پر رمضان المبارک کا زمانہ ہے، اب دیکھا کہ کوئی آدمی مسلمان ہوٹل سے نکل رہا، رمضان کا زمانہ دن میں ہے تو اب ظاہر دن میں ہے، کھانا پینا یہ سب منع ہے، اب وہ نکل رہا ہوٹل سے، اب ہوٹل سے نکلتا دیکھا ہم نے، اب ہم نے کہا کہ یہ روزہ نہیں رکھے ہوئے ہیں، یہ چائے پی کے آ رہا، یہ کھا رہا، یہ آیا دل میں ہمارے، اب بنیاد کیا بنی کہ روزے کا زمانہ تھا اور یہ مسلمان ہے، اور آیا نکلتا ہوا ہم نے دیکھ لیا اس کو، نہ کھاتے دیکھا، نہ اس کو پیتے دیکھا، نہ اس کو پان پڑیا کرتے وہاں ہم نے دیکھا، کچھ نہیں دیکھا، صرف یہ کہ ہوٹل سے وہ نکل رہا تھا۔ ثبوت کچھ نہیں ہمارے پاس، اب ہم نے دل میں سوچ لیا یہ روزے سے نہیں، یہ ہے بدگمانی، یہ بری رائے قائم کر لی ہم نے اس کو۔ نماز کا وقت ہے اور ایک دیندار آدمی، اسے ہم نے دیکھا کہ وہ
مسجد کے پاس وہ ٹہل رہا. اب مسجد میں ہو رہی جماعت شروع ہو گئی. اب وہ ٹہل رہا یا مان لی بیٹھا ہوا ہے. اب انہوں نے فیصلہ کر لیا اسے نماز نہیں پڑھی, بس صرف اس کے آثار و قرائن ٹہلتے دیکھا ہم نے, ہم نے رائے قائم کر دی اس کے اوپر. کوئی ثبوت نہیں ہے ہمارے پاس. ارے بھائی ہو سکتا ہے اس نے کہیں اور نماز پڑھ لی ہو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی شرعی عذر ہو جس کی بنا پر مسجد نہیں آ پا رہا. وہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی اس کے اندر ہے. تو اب ہمارا ذہن چل رہا وہ تخریبی کہ بھائی اس نے تو نماز نہیں پڑھی, اس نے نماز نہیں پڑھتا, یہ ہے بدگمانی. شریعت نے اس کو منع کیا ہے. ایک ایمان والے کے ساتھ برا گمان کر لینا, بری رائے قائم کر لینا, نہ کوئی ثبوت ہے, نہ کوئی دلیل ہے, نہ کوئی تمہارے پاس کوئی حجت ہے, اور یوں قائم کر دیا آپ نے. یہ نہیں, اس کو منع کیا گیا. فرمایا کہ دل دوسرے کی طرف سے صاف ستھرا رکھو. کسی سے ہم اچھا گمان قائم کر لیں, اچھی رائے قائم کر لیں. مثلا وہی ہوٹل سے نکل رہا, اب ہم نے یہ گمان قائم کر لیا بھائی کسی سے ملنے گیا ہوگا. یہ ہو سکتا ہے ہوٹل والے سے کوئی اس کا کام ہو, مان لو چندہ ہی لینا ہو, اور اسی وقت گیا یہاں بلایا اس نے, یہ بھی تو کر سکتے ہم ہیں. تو یہ اچھی رائے قائم کرنا اور اچھا گمان قائم کرنا یہ مومن کی صفت ہے. اور غلط رائے قائم کر دینا بغیر دلیل کے, بغیر ثبوت کے, یہ بہت بڑا جرم ہے. فرمایا یہ مت کرنا, بالکل اس کو منع کیا گیا ہے. فرمایا کہ یہ بدگمانی تم کر رہے ہو, اور وہ بھی ایک مسلمان کے ساتھ میں, وہ بھی ایک دیندار بظاہر نظر آ رہا, یہ کام کر رہے ہو. آج معاشرے میں بہت سارے معاملات جو ہیں, نہ اس کا کوئی سر ہے, نہ اس کا کوئی پر ہے, بس ایک بات آئی دل میں بیٹھ گئی. اچھا اب وہ ہمیں ہضم نہیں ہو رہی, بڑا مصیبت یہ ہے, اب ہمیں ہضم نہیں ہو رہی ہے, ہم اس کا چرچا شروع کر دیتے ہیں, وہ پھیل گئی بات ساری کی ساری. اب بعد میں جو کھود کریت کی گئی معلوم ہوا کہ وہ سب غلط نکل کر کے آ گیا. تو اس لیے فرمایا کہ دیکھو یہ مت کرو بدگمانی. اور خاص طریقے پر جو دین میں دینی اعتبار سے جو لوگ بڑے ہیں, اور دینی اعتبار سے جو لوگ مقتدا ہیں, اور دینی اعتبار سے جن کی ایک حیثیت ہے, ان کے بارے میں تو بہت محتاط رہنا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ دل میں کہیں سے وہم خیال گزر بھی رہا, اس کو فوراً ہٹا دے اس کے اندر, اس لیے کہ یہ اور بڑا جرم ہو جائے گا اس میں. تو قرآن مجید نے اس کو منع کیا کہ کسی سے بدگمانی کرنا, سوء ظنی کرنا, کسی کے بارے میں غلط رائے قائم کر لینا, کسی بغیر دلیل کے, بغیر ثبوت کے, بغیر تحقیق کے. فرمایا نہیں. خیال کے درجے میں آ جائے کچھ نہیں, یہ تو معاف ہے. یہ تو خیال آیا نکل گیا, لیکن اب اس خیال کو ہم خیالی پلاؤ شروع کر دیں بتانا, اور اس پر ہم اور معاملات کو شروع کر دیں, نہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم بدگمان ہوتے اپنے نفس سے, اپنے سے, یعنی اپنے سلسلے میں ہمیشہ یہ رہتے کہ بھائی اطمینان نہیں ہے, پتہ نہیں کہیں گناہ نہ ہو جائے, کہیں یہ نہ ہو جائے, کہیں نہ وہ ہو جائے, کہیں ہم کو اس میں نہ ڈال دے نفس ہمارا. یہ تو اچھی چیز, کیونکہ اگر یہ شکل رہے گی تو آدمی محتاط رہے گا. لیکن معاملہ یہ کہ گلے گلے ہم ڈوبے ہیں گناہ میں, لیکن اپنے سے بالکل مطمئن ہے کہ ہم تو ٹھیک ٹھاک ہیں بالکل, اور دوسروں پر دماغ چلا رہے ہیں اپنا. یہ اس کو منع فرمایا گیا کہ نہیں, یہ کام مت کرو. اور جب انسان کسی کے سلسلے میں غلط رائے قائم کر لیتا ہے تو اگلا مسئلہ آتا ہے, پھر وہ ٹوہ میں لگ جاتا ہے اس کی کمیوں کے نکالنے میں, اس کے عیب کے ڈھونڈنے میں, اور اس کی جو ہے جو برائیاں ہیں اس میں لگ. اس کو تجسسو فرمایا, یہ مت کیا کرو, یہ ولا تجسسو. اللہ پاک ہم سب کا مزاج دینی بنائے, ہم سب کے اندر ایمانی صفات پیدا فرمائے, ہم سب کا مزاج ایسا بنائے اللہ پاک, ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی, ہمدردی, ایک دوسرے کے لیے اچھے جذبات, نیک جذبات ہوں. یہ ایمان کی بات ہے. یہ اب ہم ٹو میں لگے ہوئے. آپ بتائیے, ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, عیب سے کون پاک ہے؟ کس میں عیب نہیں ہے, کس میں کمیاں نہیں ہیں؟ یہ تو مالک کی مہربانی ستاری کر رکھی اس نے پردہ ڈال دیا. اللہ پاک تو پردہ ڈالے ہوئے نے, ہم پردہ دری میں لگے ہوئے نہیں. اب ہم ٹو میں لگ گئے اس کی, یہ ہو رہا وہ ہو رہا. فرمایا ولا تجسسو, یہ مت کرو. اب عیوب دو طریقے کے ہوتے ہیں. بعض
بعضی کمیاں ہیں جو بالکل راز کی طریقے سے ہیں، وہ کسی سے کسی کو مطلب یہ کہ وہ نہ ذکر کر رہا نہ کچھ کر رہا، اس کی ٹو میں لگے، اس کو بھی منع کیا گیا ہے۔ اور بعض کمیاں ایسی ہیں کہ ہیں لیکن کھلم کھلا عام نہیں ہیں، وہ ذرا سا غور کریں معلوم ہو جائے گا آدمی۔ فرمایا دونوں مت کرو، ایک تو جو راز کے طور پر ہے مت کرو۔ تو یہ منع کیا قرآن مجید نے کہ یہ معاملات، یہ ساری بیماری جب آتی ہے جب آدمی اپنے بارے میں رائے کر لیتا ہے کہ ہم تو بالکل ٹھیک ٹھاک، ہم تو بڑے ہیں، اب جو دوسروں کو گھٹیا سمجھ رہا اب ان کے لیے سب شروع کر دیتا اٹھا کر کے، یہ نہیں۔ اسی کے ساتھ ایک بات اور بھی ہے بھائی، حکم یہ دیا گیا، اگر یہ حکم ہے حسن ظن رکھو، تو دوسرا حکم یہ بھی دیا گیا ہے ہم ایسا موقع نہ دیں کسی کو کہ اس کی وجہ سے اس کو بدگمانی پیدا ہونے لگے۔ مثلا رمضان کا زمانہ ہے تو ہوٹل کیوں جا رہے ہو تم؟ خواہ بخواہ دوسروں کو بدگمانی کا موقع دے رہے ہو۔ نماز کا ٹائم ہے تو مسجد کے سامنے کیوں ٹہل رہے ہو تم؟ وہاں سے ہٹو تم، وہاں سے جا کر کے، یا کیا کہتے ہیں وہ شراب کی افیم کی دکان، تم وہاں کیوں جا رہے ہو تم؟ اس کا بھی شریعت نے حکم دیا ایسا، اتقوا مواضعتہم، جو جن جگہوں سے متہم ہو سکتا ہے، جو اعمال جو نقل و حرکت ایسی ہیں جس سے داغدار ہونے کا مطلب وہ ہو سکتا ہے، فرمایا اس سے دور رہو تم، کیونکہ جب وہ کرو گے تو خواہ مخواہ دوسرے کو۔ شریعت نے دونوں طرف سے حکم دیا کہ تم ایسا کوئی کام نہ کرو کہ جس کی بنا پر تمہارے دامن داغدار ہو، دوسری طرف حکم دے دیا کہ بدگمانی مت کرنا جب تک پورے طور پر ثبوت تمہارے پاس نہ آ جائے وہاں پر۔ یہ سب چیزیں شریعت کی تعلیمات میں سے۔ تو ایک چیز عرض کیا، بدگمانی، حسن ظن رہے، اچھا گمان رہے، نیک گمان رہے، یہ اچھی چیز ہے۔ بھئی اللہ کا بندہ ہے، ایک مومن ہے، مسلمان ہے، نمازی ہے، ہم اس سے اچھی رائے قائم کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے موجب اجر بنے گا۔ یہ تو ہم کسی کے اندر کوئی عیب ہے، ہمیں معلوم ہو گیا، ہم نے اس کو چھپا لیا۔ حدیث پاک میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کسی مسلمان کے عیب کو چھپا لے، سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس کے عیب چھپا دے گا۔ آج اگر ہم نے اس کے ساتھ پردہ پوشی کا معاملہ کیا ہے تو مالک جو سب کچھ جانتا ہے، ہمارا اندر سے باہر تک ساری کمیوں کو جانتا ہے، اللہ اس کا صلہ دے گا قیامت کے دن، عیوب کو پردہ ڈال دے گا اور معاملے کو ختم کر دے گا وہاں پر کہ اچھا تم نے ہمارے بندے کے ساتھ یہ کیا تھا، جاؤ آج ہم تمہارے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے وہاں کا معاملہ تو بہت خطرناک ہے، وہاں تو سب کے سامنے سب کا کھلا ہوا ہوگا بالکل۔ ایسے موقع پر تو ہر آدمی چاہ رہا ہوگا کہ بس پردہ پڑ جائے، ستاری ہو جائے اور عیب کھلنے نہ پائیں، تو یہاں کرنا پڑے گا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم یہاں پر مخلوق کے ساتھ رحم کرو گے تو قیامت کے دن اللہ پاک تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا۔ ہم یہاں کسی کے ساتھ ستاری کا، پردہ پوشی کا، عیب چھپا دیا، ہضم کر گئے۔ مصیبت ہے کہ ہمارا معدہ اتنا کمزور ہے کہ ہمیں وہ ہضم ہی نہیں ہوتا جب تک اس کا چرچا دو آدمیوں سے نہ کرتے ہیں، اور جب چرچا کرتے ہیں تو کہتے ہیں دو کسی سے بتانا نہیں، اور جب تم نہ ہضم کر پائے تو وہ کہاں سے ہضم کرے گا؟ اگر اتنی تمہارا تو یہ بات کہنا اور حماقت کی بات ہے، یہ کہتا ہے کسی سے کہنا نہیں اور تم سے کہتے ہیں اب بتاؤ جب تمہیں نہیں ہضم ہو پایا تو وہ کہاں سے ہضم کر دو، پھیلا ہی دے گا اٹھا کر کے اس کو۔ اس لیے بھائی کسی کے عیب پر اگر نظر پڑے، ہاں ایک بات اس میں یہ بھی ہے، بعض اوقات کسی کو نقصان پہنچنے کا ڈر ہے، ضرر پہنچنے کا ڈر ہے، تو پھر اس کو بتا دیں کہ اپنی حفاظت کرو، احتیاط کے ساتھ رہو، تم کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ یہ غیبت میں نہیں آتا، یہ تو اس کو شر سے بچانا چاہ رہا ہے وہ۔ تو ایک بات تو عرض کی بدگمانی، دوسری بات عرض کی تجسس، تیسرا اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے غیبت۔ تو دو باتیں عرض کر دی میں نے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان سب بیماریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اصل بنیاد کیا ہے؟ بس اپنے بارے میں جب آدمی یہ سمجھ لیتا ہے ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور ہم تو بڑے ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، اور دوسرے کو جہاں اس نے گری نظروں سے دیکھا وہاں یہ سب شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ بس بھائی ایسے موقع پر تو اپنی کمیوں کو دیکھتا رہے، اپنی اصلاح کی فکر کرے، اپنے اندر جو عیب ہے اس عیب کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ یہ عقل مندی کی بات بھی ہے اور یہ
اپنے کو بنانے سنوارنے کا یہ بہتر طریقہ بھی ہے، اور اللہ کی گرفت سے بچنے کا بہت آسان راستہ بھی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔